السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ قیامت کے بارے میں بتایا، اسی طریقے سے قیامت سے پہلے آنے والے مختلف واقعات کے بارے میں بتایا اور ان احوال کے بارے میں بتایا کہ کن کن سچویشنز کو لوگ فیس کریں گے۔ انہی سچویشن میں سے ایک چیز ہے جو ہے فتنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کا ذکر کیا کہ قیامت سے پہلے بہت سے فتنے جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ فتنہ کیا چیز ہے؟ فتنے کا مطلب کیا ہے کہ آزمائش میں ڈالنا، اس آزمائش کی وجہ سے اس کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے اب آگے کرنا کیا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی مال دے کر آزماتا ہے اور کبھی مال لے کر آزماتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی اولاد دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد لے کے آزماتا ہے اور کبھی اولاد نہ دے کے آزماتا ہے۔ اور یہ صرف دو آزمائشوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بہت سی آزمائشیں ہیں۔ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جو کہ انسانوں کو لگتا ہے کہ ہمارے لیے اس میں آزمائش ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل جو سچویشن ہے کرونا وائرس کووڈ-19 کی، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مختلف طرح کی سچویشنز میں سے گزارتا ہے اور ہمیں آزماتا ہے۔ اسی طریقے سے قیامت سے پہلے آنے والی بہت سی آزمائشیں ہوں گی، بہت سی ایسی سچویشنز ہوں گی جن میں ہماری آزمائش ہو رہی ہوگی، اور انہی آزمائشوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی صورت میں کیا کہ بہت سے فتنے جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے قیامت سے پہلے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر چڑھے اور صحابہ سے فرمایا کہ کیا جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم لوگ بھی دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے کچھ لوگ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کے پاس آ کر حجاج کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف کا ذکر کیا کہ جو تکلیفیں اور مشکلات انہیں حجاج کی طرف سے پہنچ رہی تھیں۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ صبر کرو، کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور کی نسبت بدتر ہوگا، یہاں تک کہ تم لوگ اپنے رب سے جا ملو۔ اور یہی چیز میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب دنیا میں صرف مصیبتیں اور آزمائشیں ہی باقی رہ جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں ہمیں قیامت سے پہلے ہونے والے جو واقعات ہیں اور جو حالات ہیں ان کے بارے میں بتایا۔ اگر ان احادیث کی طرف دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا جن کو آج ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ پہلی حدیث میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب سے کچھ سال پہلے اگر چلے جائیں تو شاید یہ بات اتنی اچھی طریقے سے ہمیں سمجھ نہ آتی جتنے اچھے طریقے سے آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جب صرف ٹی وی تک بات تھی تو گھروں کے اندر پھر بھی کیا تھا کہ لوگ محفوظ تھے، لوگوں کا ایمان محفوظ تھا، اور جو آزمائشیں، فتنے، مشکلات، ایمان کا خطرے میں پڑنا، یہ سب کیا تھا باہر پھر بھی ہوتا تھا، لیکن گھروں کے اندر پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں ایمان محفوظ ہوتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں جس کو ڈیجیٹل دور کہا جاتا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا دور کہا جاتا ہے، اور اس میں دیکھا جائے تو جو ٹیکنالوجی اس وقت موجود ہے، اگر ہم سیل فونز کی ایگزامپل لے لیں، اور سیل فونز میں بھی اسمارٹ فونز، نوٹ بکس اور گھروں کے اندر اسمارٹ ٹی ویز، جب سے یہ ٹیکنالوجی آئی اب کیا ہے کہ ہر گھر میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو آج سے پہلے نہیں تھیں۔ اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اگر دیکھا جائے جہاں پہ اس کا ایک پازیٹیو یوز بھی ہے، اس کا فائدہ بھی ہے، مثبت طریقے سے بھی اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اسی ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے جس قسم کے فتنوں میں لوگ پڑ چکے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ایپس ہیں، ٹک ٹاک لے لیجئے، اگر فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے، اگر ان کا صحیح استعمال نہیں ہو تو انہی ایپس کے ذریعے سے گھروں کے اندر فتنے داخل ہو چکے ہیں،
اور ایک نہیں، اگر گھر میں اگر 5 لوگ ہیں تو 5 کے پاس موبائل ہے، اور اگر صحیح استعمال نہیں ہو رہا تو وہ سارے کے سارے اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر غلط استعمال کرنا چاہیں تو صرف ایک کلک کریں، اور ایک کلک کی وجہ سے جس قسم کی ویب سائٹ پہ جانا چاہیں، جس قسم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں، جس قسم کا کانٹینٹ دیکھنا چاہیں، وہ سب کلک کے اوپر اویلیبل ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو یہ وہ تمام فتنے ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے بتایا تھا کہ گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ اسی کی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آخری وقت میں کیا ہوگا کہ صرف مصیبتیں اور آزمائشیں ہی رہ جائیں گی۔ اور دیکھا جائے تو جو وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، تو ہم جب پیچھے کمپیئر کرتے ہیں اپنی زندگی کو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ کچھ سال پہلے تک جو زندگی تھی وہ بہت اچھی تھی۔ حالانکہ اس وقت ہمیں کیا محسوس ہوتا تھا؟ ہمیں یوں لگتا تھا کہ بڑی مشکلات ہیں، لیکن اگر ہم آج دیکھیں اور آج سے 10 سال پیچھے جائیں، 15 سال پیچھے جائیں، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت بہت آسانیاں تھیں، اس وقت زندگی بہت اچھی تھی، اس وقت فتنے بہت کم تھے۔ آج کے دور میں آزمائشیں، فتنے اور ایمان کو بچانا اس دور کی نسبت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور اس طریقے سے اب کیا پتہ لگتا ہے یہاں پہ کہ ان حالات میں پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایک تو وہی چیز کہ جو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب مشکلات ہوں، آزمائشیں ہوں تو صبر کرو۔ اور صبر کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے ایمان پہ بھی قائم رہنا، اور جو گناہوں کی جو ایک رغبت پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روک کے رکھنا، اور جو نیکی کرنی ہے اس نیکی کے کرنے میں بھی صبر کرنا۔ اور اگر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، اور خاص طور پہ آج کل تو چونکہ کووڈ-19 کرونا وائرس کا ایک سچویشن چل رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، تو اس میں بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر دیکھا جائے تو گھروں میں جب فتنے داخل ہو رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کو ایک اسلامک گھر بنانا ہے ہم نے۔ اسلامک گھر سے مراد میں صرف یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کچھ اسلامک پینٹنگز لگا کے تو یوں لگے کہ بس اسلامک گھر بن گیا۔ ہمیں اپنے گھروں میں دین کو زندہ کرنا ہے۔ ہمارے گھروں میں نمازوں کا اہتمام ہو۔ مردوں کے لیے تو جماعت سے پڑھنا فرض ہے، آج کل کے حالات کی بات نہیں کر رہا، نارمل روٹین میں کیا ہے کہ مردوں کے لیے جماعت سے پڑھنا فرض ہے، لیکن سنت اور نوافل کو گھر میں ادا کریں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی تھا۔ تو گھروں میں سنت اور نوافل کو ادا کریں تاکہ گھروں کے اندر بھی نماز پڑھی جائے، گھر کے اندر جو خواتین ہیں وہ نمازوں کا اہتمام کریں، نوافل کا اہتمام کریں، گھر میں قرآن پڑھا جائے، صرف تلاوت نہیں بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، تاکہ ہمیں پتہ لگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں کیا کہا ہے اور ہمیں کیا چیز کرنی ہے اور کن چیزوں سے رکنا ہے۔ اسی طریقے سے ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جائے، گھروں میں ذکر ہو، ہر شخص کو ایک عادت ہونی چاہیے کہ چلتے پھرتے جو اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور بہت سے اذکار ہیں جو کیے جا سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ بھی ذکر ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا، کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، یہ تمام اذکار ہیں، تو ان کا اہتمام کریں تاکہ ان کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت ہو اور ہمارے گھروں کے اندر جو فتنے ہیں ان سے ہم محفوظ رہ سکیں اور ان کو ہم منیمائز کر سکیں۔ اسی طریقے سے دین کا علم سیکھنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ جو فتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں ہمیں ان سے نمٹنے کے لیے دین کا علم ہونا ہمارے پاس ضروری ہے کہ ہمیں مختلف سچویشنز میں کیا کرنا ہے۔ اور دین کا علم سیکھنے کے لیے اب تو خیر آسانیاں بہت زیادہ ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے ایسے چینلز اویلیبل ہیں، ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں جن سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ جو بھی چیز سیکھ رہے ہوں وہ اوتھینٹک ہو، وہ مستند ہو، کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہے کہ آج کل جو بہت سارا کانٹینٹ ہوتا ہے جو اوتھینٹک ہے اور جو اوتھینٹک نہیں ہے وہ سب مکس ہو گیا ہے، اور لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی بات صحیح نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے جو لوگ بھی اور جس جگہ پہ بھی آپ کو قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دی جائے آپ اس پہ فوکس کریں، اس کو سیکھیے تاکہ ہمارے پاس دین کا علم ہو۔ جتنا علم ہمارے پاس آئے گا اس علم کے مطابق ہمارے لیے ان فتنوں کو فیس کرنا اور ان فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اور ثابت قدم رہنا، ان تمام چیزوں میں ہماری مدد ہوگی۔ جتنا ہمارا علم زیادہ ہوگا اتنی اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ مدد بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو ایمان پہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔